بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہمارے پاس سوالات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہم مختصر جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے جناب یامین صاحب کا۔ سلام کے بعد انہوں نے سوال کیا، حضرت اس عقیدے کی وضاحت مطلوب ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے یا ہر جگہ؟ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور علم و قدرت ہر جگہ، تو کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے؟ صرف اوپر اور جسم کی قید نہ لگائے تو کیا صحیح ہے؟ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ دو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رب رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اللہ معکم اینما کنتم، واللہ معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لہذا یہ دونوں ہی عقیدے ہمیں رکھنے ہوں گے۔ رب رحمان کے عرش پر ہونے کا بھی عقیدہ رکھنا ہوگا، اور اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، سب کے ساتھ ہے، ہمیں اس کا بھی عقیدہ رکھنا ہوگا، چونکہ یہ دونوں ہی عقیدے قرآن سے مل رہے ہیں۔ لیکن دونوں کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکیں گے۔ رب رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے اور اللہ ہر جگہ کیسے موجود ہے، اس کی کیفیت، اس کی نوعیت اور اس کی کوئی صورت ہم متعین نہیں کر سکتے۔ بس ہمیں دونوں ہی عقیدے رکھنا ہے، رب رحمان عرش پر ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ علم اور قدرت کے اعتبار سے تو ہے ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عرش پر بھی ہے اور ہر جگہ بھی ہے۔ اگلا سوال جناب عرفان انصاری صاحب نیپال سے پوچھتے ہیں سلام کے بعد، ایک ہی بالٹی کے اندر پاک اور ناپاک کپڑے دھوئے، بعد میں دیکھا تو ناپاکی ابھی بھی لگی ہوئی ہے، تو کیا سارے کپڑے ناپاک سمجھے جائیں گے یا صرف ناپاکی والا کپڑا؟ ناپاکی لگی ہے، بالٹی میں پاک ناپاک دونوں کپڑے ملا دیے گئے، ناپاکی کی وجہ سے پانی پورا ناپاک ہو گیا، ناپاک پانی پاک کپڑوں میں بھی لگ گیا تو سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اب سب کو تین مرتبہ کھنگا لیں گے، پانی نچوڑیں گے آخر مرتبہ کم از کم، تو سب پاک ہوتے رہیں گے، ورنہ فی الحال تو سب ناپاک ہو گئے، چونکہ ناپاک پانی پاک کپڑوں میں بھی لگ چکا ہے۔ اگلا سوال نام اس میں نہیں ظاہر کیا انہوں نے، کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ کیا سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ عمل سنت سمجھ کر کریں یا پھر یہ سمجھ کر کہ یہ وظیفہ فائدہ کرتا ہے؟ رزق تو رزاق عالم اللہ رب العزت کی ذات کے بڑھانے نہ بڑھانے سے بڑھتا ہے اور نہیں بڑھتا ہے، تو یہ سب اسباب کے درجے میں، وظیفہ بھی ثواب کے درجے میں ہوتا ہے، دعا ہے، وظیفہ ہے، نماز ہے، اور اس طریقے سے جیسے ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص سورہ کوثر کا وظیفہ اگر کسی نے بتایا ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہوتا تو سنت سمجھ کے کیا جاتا۔ میرے علم میں حدیث پاک میں اس طرح کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، اس لیے سورہ اخلاص سورہ کوثر اگر وظیفے کے طور پر پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور رزق بڑھانا نہ بڑھانا یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ ہمارا کام محنت، دعا، وظیفہ ہے، اور اس میں کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ اگلا سوال جناب عدنان بیگ جالونی کہتے ہیں سلام کے بعد مفتی صاحب، شرابی کی نماز جنازہ پڑھانا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ وضاحت کے ساتھ بتا دیں۔ شرابی شخص بھی مسلمان ہے، اگر وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، بھلے یہ شراب جیسی لعنت میں اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کے انتقال پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ شراب سے نفرت دلانے کے لیے اگر مقتدی لوگ، خواص لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں اور کہہ دیں بھائی عوام الناس نماز جنازہ پڑھ لیں، کوئی صاحب نماز جنازہ پڑھا دیں، تاکہ لوگوں کو یہ نفرت و احساس پیدا ہو کہ شرابی اور شراب سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلق نماز جنازہ چھوڑ دے، کوئی نہ پڑھے، یہ درست نہیں ہوگا۔ نماز جنازہ پھر بھی فرض کفایہ ہے۔ اگلا سوال جناب محمد عبداللہ یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد مفتی صاحب، سوال یہ پوچھنا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے غیر شرعی طریقے سے دونوں کی طرف سے دو گواہ کے ساتھ مذاق کے طور پر یہ جملہ بولا کہ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ تو لڑکے نے قبول کر لیا اور اس کے بعد لڑکی نے قبول کر لیا، تو کیا یہ نکاح ہو گیا؟ وضاحت فرما دیں، عین نوازش ہوگی۔ اولاً تو غیر شرعی طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ توبہ کریں۔ نکاح کو مذاق بنایا،
یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کریں۔ اپنے سرپرستوں اور والدین وغیرہ سے چھپ کر کے کوئی نکاح کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا نکاح کا، یہ نکاح ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ نکاح بھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے جو بات بتائی کہ دونوں لوگ نکاح قبول کر رہے ہیں، ایجاب تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے۔ مرد کہہ رہا ہے نکاح قبول ہے، عورت کہہ رہی ہے نکاح قبول ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں نکاح قبول ہے بول رہے ہیں، نکاح کا ایجاب پہلے ہوگا تب نہ قبول کی بات آئے گی، اس لیے یہ نکاح بھی نہیں ہوا۔ اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ اولاً تو علی اعلان نکاح ہونا چاہیے، مسجد میں ہو، خطبہ بھی ہو، باقاعدہ اس کے لیے لوگ بھی ہوں، اعلان بھی ہو۔ لیکن اگر خفیہ نکاح بھی ہے تو وہ بھی شرعی طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں یہ کہا جائے پہلے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ تو وہ کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ یہاں یہ بات تو آئی نہیں سامنے، بس نکاح قبول ہے، اس نے کہا نکاح قبول ہے، دوسرے سے بھی کہہ دیا نکاح قبول ہے، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ دونوں علیحدہ رہیں، اور اگر نکاح صحیح کرنا ہے تو شرعی طریقے پر نکاح کریں۔ اگلا سوال تہنیہ فاطمہ کمنٹ میں سوال کے بعد ان کا سوال ہے، سلام کے بعد ان کا سوال ہے، ایک والد نے اپنی ایک بیٹی کو اپنے رہنے کا گھر ہبہ کر دیا اور مکمل قبضہ دے دیا گیا، اس کے نام گھر، ٹیکس، لائٹ بلز بھی آ رہے ہیں۔ آج کل اس لڑکی کے والدین اس گھر میں رہ رہے ہیں، والدین اب چاہتے ہیں کہ اس گھر کا سامان اپنی بیٹیوں کو ہبہ کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ اس گھر کا سامان گھر کے ساتھ ہی اس بیٹی کو ہبہ ہو گیا یا اب اس بیٹی یا سب بیٹیوں کو ہبہ کرنا ہوگا؟ وراثت میں کبھی بھی گھر کا سامان تقسیم ہو نہیں پاتا، کوئی ایک فرد اس پر قابض ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی سامان مل جاتا ہے، ایسی صورت میں ہبہ کر دیں تاکہ کوئی گنہگار نہ ہو۔ کیا ہبہ کے بعد بچوں کی رضامندی سے والدین اس سامان کو تا حیات استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب کی درخواست ہے، یا کوئی اور بہتر طریقہ ہو تو بتلائیں، جزاک اللہ۔ جو مکان والدین نے ہبہ کر دیا، ہبہ کر کے قبضہ بھی دے دیا اور گھر کا ٹیکس اور لائٹ بھی اسی کے نام آ رہے ہیں، تو یہ تو ہبہ ہو گیا، کیونکہ علامتی قبضہ پایا گیا جو لائٹ وغیرہ منتقل کرنا، لائٹ بل وغیرہ۔ اور زیادہ بہتر ہوتا کہ والدین باقاعدہ یہ تحریر لکھ دیں کہ میں اس گھر میں اب عاریت کے طور پر رہ رہا ہوں، میں اس مکان کا مالک نہیں ہوں، قبضہ بھی دے چکا ہوں۔ رہ گئی سامانوں کی بات، تو سامان بھی اگر والدین اس کو کسی کو ہبہ نہیں کریں گے تو وراثت بنے گا، اور وراثت میں بننے میں کوئی ایک قبضہ کر لئی تو غلط ہوگا۔ اس میں وراثت میں سارے سامان کو ایک لسٹ بنا لی جائے مرنے کے بعد، اور اس کے بعد جو اس کی قیمت نکال لی جائے۔ اب جو شخص اس سامان پہ قبضہ کرے وہ قیمت وارثوں کے حصے کے مطابق بانٹ دے، جس کا جو حصہ بنتا ہو، تو اس میں ہبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر والدین کی مرضی یہی کہ ہبہ ہی کر دے تو والدین کو زندگی میں اختیار ہے، جس کو چاہے ہبہ کرتے ہیں۔ وہی چونکہ منقولی چیزیں ہیں، لہذا جس کو بھی دے اس کے ہاتھ میں دے دے تاکہ اس کا قبضہ مکمل ہو جائے۔ پھر والدین اگر استعمال کرنا چاہیں تو ان سے کہہ دیں کہ بھائی زندگی میں ہمیں استعمال کرنے دو، باقی تم قبضہ کرنے کے بعد پھر مجھے دو، تاکہ یہ ہبہ پورا ہو جائے اور پھر یہ استعمال کرنا بھی درست رہے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور اگر ہبہ نہ کریں تو یہ وراثت کے طور پر اس کی ویلو نکال کر کے، قیمت نکال کر کے، جو اس کو لے گا وہ دوسروں کو اس کے پیسے دے دے گا، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اگلا سوال عبداللہ صاحب کا ہے، کمنٹ میں پوچھتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ نکاح کرنا کیسا ہے؟ نکاح تو جائز ہے، جب بھی نکاح کرے، طالب علمی بھی نکاح جائز ہے، لیکن یہاں مسئلے سے ہٹ کر مصلحت والی بات ہے کہ مصلحت ہے طالب علمی میں نکاح کرنا یا نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تعلیم متاثر ہوتی ہے، اس لیے جو ہے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ طالب علمی میں نکاح نہ کریں، اور تاکہ تعلیم متاثر نہ ہو۔ باقی کوئی کرنا چاہتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، یہ جیسے حالات ہوں، گھر والوں کے جیسے تقاضے ہوں، خوشحالی ہے، نفقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر والے سب برداشت کر رہے ہیں، اور پڑھائی کے لیے وقت فارغ البال بھی ہے، وہ صرف نکاح اپنے کو گناہ سے بچنے کے لیے کرنا چاہتا ہے، والدین بھی راضی ہیں، تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو اپنے مصلحت کے اعتبار سے ہے۔ اگلا سوال جناب عمر فاروق صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، سلام کے بعد مفتی صاحب اس مسئلے کی اور وضاحت ہو جاتی تو اچھا رہتا۔ مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو تھی کہ کیچڑ کا حکم، 5 وقتہ نماز اور نماز جنازہ کا اہم مسئلہ، اس عنوان سے، تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ وضاحت پوری نہیں ہو پائی۔ دیہات کی سڑکوں کے کیچڑ کا کیا حکم ہے جہاں ہر دوسرے یا تیسرے قدم پر گوبر پڑا رہتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح نجاست دکھائی دے تب ناپاکی کا حکم ہوگا،
جبکہ پانی اور گوبر یا دوسری ناپاک چیز مل کر ایک تیسری صورت اختیار کر لیتی ہے، تو نجاست کو واضح طور پر دیکھ کر ناپاکی کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس میں جو مفتی صاحب نے بات فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اور اسی سے بات واضح بھی ہو جاتی ہے کہ برسات میں نہ تو ناپاکی رہ رہی ہے، نہ پانی رہ رہا ہے، دونوں مل کر ایک مکسچر چیز بن گئی، یعنی پاکی اور ناپاکی مل کر کیچڑ بن گیا، گوبر ملا، پانی ملا، مٹی ملی، ایک نئی چیز بن گئی۔ تو اسی کا تو حکم بتایا جا رہا ہے، اسی کا حکم یہ ہے کہ برسات کا وہ کیچڑ معاف ہے۔ اور ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ بارش کا کیچڑ، برسات کا کیچڑ، جس میں گوبر اور نجاست چیزیں پانی میں، مٹی میں مل کر کے لگ جاتی ہیں اور پھر جوتے چپلوں کے واسطے سے کپڑوں میں لگ جاتی ہیں، تو وہ معاف ہیں، اس کے وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی، نماز جنازہ وغیرہ بھی اس کی وجہ سے پڑھی جا سکتی ہے، سڑک پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اور یہی مسئلہ ہے، یعنی وہ حرج کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، بچنا مشکل ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ عام حالتوں میں اگر وہ نجاست لگے گی، وہ کیچڑ لگے گا تو وہ ناپاک ہے۔ برسات وغیرہ کی رعایت سے یہ مسئلہ ہے۔ اگلا سوال جناب فاروق صاحب پٹکا پور کہتے ہیں، ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب میں ہر مرنے والے کے سامنے رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہاں صرف دیندار آدمی کو ہی کہتے ہیں، ایسا کیوں؟ ان صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی بزرگ و عالم دین کو ہی صرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عام لوگوں کو کیوں نہیں کہتے؟ اصل میں یہ عرف کا مسئلہ ہے، یعنی یہاں کا عرف اور وہاں کا عرف بدلا ہوا ہے۔ چونکہ کسی بھی انتقال کرنے والے کو مغفرت کی، رحمت کی دعا دینا چاہیے، تو معنی کا لحاظ کرتے ہوئے عرب کے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ کسی کا بھی انتقال ہو، جاہل کا، عالم کا، عامی کا، خاص آدمی کا، سب کے لیے رحم اللہ لگایا جاتا ہے۔ یہاں یہ فرق کرتے ہیں کہ عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے، جو ہندوستان کا، ایشیا کا عرف ہے، اس عرف میں یہ ہے کہ جو بزرگ و دیندار ہیں وہ تو جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعظیم و اکرام کے لیے لگایا جاتا ہے، اور جو عوام الناس ہیں ان کے لیے بس ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے۔ حالانکہ کہا جا سکتا ہے معنوی اعتبار سے رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، جیسا کہ عربوں میں دستور ہے، لیکن عرف کے مطابق یہاں پر تبدیل ہو گئی عرف، اور یہ کہ خواص کے لیے رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں اور عوام کے لیے رحمۃ اللہ علیہ نہیں لگاتے، بس وہ ایصال ثواب وغیرہ اپنے وقت پہ جب کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ حالانکہ لگانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے کسی بھی عامی شخص کو، جب کہ مسلمان ہو، رحمۃ اللہ علیہ یا جو ہے مغفرت کے لیے کوئی جملہ بولا جائے، کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال جناب شعیب جمال صاحب کا ہے، کہتے ہیں سلام کے بعد جزدان کو کیسے دھوئے؟ کہتے ہیں کہ اس کا پانی نالی میں نہیں جانا چاہیے، مٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، جبکہ جائے نماز مشین میں دھو لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن کریم کا انتہائی ادب ہے، اور ادب ہی ہے، کوئی فرض و لازم کا، واجب کا درجہ نہیں ہے کہ جزدان کو اس طرح دھویا جائے کہ اس کا پانی عام نالیوں میں، گندی جگہوں میں نہ بہے۔ جس طریقے سے رحل لکڑی کی ہوتی ہے، اس پر سر رکھنا یا اس پر کوئی اور کتاب رکھنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے، چونکہ قرآن سے منسوب ہوگی، نسبت ہوگی اس رحل کی، حالانکہ کوئی اور چیز بھی رکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر۔ تو ایسے ہی جزدان جو ہے وہ چونکہ قرآن کریم کے ساتھ اس کو نسبت ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اس کا لحاظ کرنا مستحب ہے، ادب ہے کہ اس کو ایسی جگہ دھویا جائے کہ اس کا پانی گملے میں ڈال دیں، کیاری میں ڈال دیں، کسی کونے وغیرہ میں ایسے ڈالیں کہ وہ پیر وغیرہ نہ پڑے، گندی جگہوں میں نہ جائے۔ لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی عام کپڑوں کے ساتھ بھی جزدان دھو دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ادب کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جائے، جیسا کہ آپ نے کہا۔ اور جانماز ہے تو جانماز گندی ہونے پر اس کو عام طریقے سے دھو دیتے ہیں، اس میں بھی بعض لوگ ادب کرتے ہیں، اور ادب کوئی کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کوئی نہیں کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب علی خان، مفتی صاحب آیوشمان کارڈ بنوانا صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں سال میں 5 لاکھ تک کا بیماری کا بیمہ ہے سرکار کی طرف سے۔ جی ہاں، بالکل بنوا سکتے ہیں، خاص طریقے سے جو لوگ اس دائرے میں آ رہے ہیں جن کے لیے یہ سہولت سرکار فراہم کر رہی ہے، تو یہ سرکاری اسکیم ہے، اور سرکاری اسکیم نکالی ہی جاتی ہے عوام الناس کے فائدے کے لیے، تو لہذا جو اس دائرے میں آتے ہیں جن کے لیے یہ آیوشمان کارڈ جو ہے حکومت دیتی ہے،
تو ان کو جو ہے ضرور بنوانا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب محمد محسن صاحب، سلام کے بعد ان کا سوال ہے، مفتی صاحب میرا سوال نماز کو لے کر ہے، نماز عشاء کی وتر میں دعائے قنوت نہ یاد ہو تو کیا پڑھیں؟ یاد کرنے کی کوشش کریں، جب تک یاد نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کے ساتھ ظہر اور عصر میں کیا پڑھنا ہے، سب نماز کی تفسیر سے بتا دیجئے۔ قرآن کریم میں حکم ہے جب قرآن کریم پڑھا جائے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ تو مغرب عشاء فجر میں تو قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے، لہذا سنو کا حکم ہو جائے گا۔ ظہر عصر میں زور سے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اس میں وَأَنصِتُوا یعنی خاموش رہو، اس کا حکم تب بھی باقی رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا ہے، احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ ظہر میں نہ عصر میں، اس میں بھی نہیں پڑھنا ہے، جیسے فجر مغرب عشاء میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا کرنا ہے، بس خاموش رہنا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی بڑے دربار میں جائے تو ایک آدمی افسر سے بات کر رہا ہوتا ہے، باقی لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی قرات کا مسئلہ ہے کہ امام تو ہے اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے، باقی لوگ امام کی تائید میں کھڑے رہتے ہیں۔ بس ایسے ہی مسئلہ ہے ظہر عصر کے اندر بھی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کہیں امامت کرنی پڑے تو کیا نیت کریں؟ امامت کی نیت کریں، امامت کر رہے ہیں امامت کی نیت کریں، کوئی الفاظ کہنا ہو کچھ اور نیت کرنا مخصوص ضروری نہیں ہے۔ اگلا انہوں نے آگے یہ لکھا کہ سب نماز کی ایک ویڈیو بنا دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مسائل کا جواب دینے کے لیے۔ ویڈیو کی ضرورت فی الحال محسوس نہیں ہوتی، ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پھر بنا دی جائے گی۔ اگلا سوال ثنا اسحاق سلمہ کا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ابو نے بتایا تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی زبانی تفسیر سن سکیں، کیونکہ کوئی بھی بات ایک استاذ کی زبانی زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ ہے، اگر ہو سکے تو ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی راستہ نکال دیں جس سے ہم بھی قرآن پاک کی تفسیر سن سکیں، سمجھ سکیں آپ کی زبانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پاور دیا ہے ماشاءاللہ کہ آپ کی بات بہت جلدی دل پر اثر کرتی ہے۔ ہماری مہربانی کر کے اس پر غور ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ، آپ نے جو ہے قدردانی کی۔ اصل میں یہ جو درس قرآن کا سلسلہ مسجد میں مچھی ٹولہ مسٹن روڈ میں بعد عشاء روزانہ ہوتا ہے، اس میں آپ کے علم میں نہیں ہے، خواتین کے لیے کئی مکانات میں مائک کا سسٹم ہے اور خواتین وہاں آ کر کے درس قرآن میں شرکت کرتی ہیں۔ ایک تو جو ہے ناصر شفیع شارق شفیع بھائی ہیں، دونوں ان کے مکان کے اندر جو مسجد کے پڑوس میں ہے اس میں خواتین سن سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے عاقل بھائی ہے چودھری عاقل رائنی، ان کے مکان میں بھی غالباً مائک کا سسٹم گیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ساجد یعنی ناصر حافظ ناصر ہے غالباً، ان کے مکان کے اندر بھی خواتین سنتی ہیں۔ تو بہرحال یہ قریب میں جہاں خواتین جمع ہوتی ہیں وہاں شرکت کی جا سکتی ہے، ان حضرات سے رابطہ بنایا جا سکتا ہے کہ پردے کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے، خواتین بعض آتی ہیں معلوم ہوا، اور ورنہ جو ہے یہ ہمارا پورا درس قرآن ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اور درس قرآن ایک چینل بھی ہم نے یوٹیوب پر بنایا تھا۔ اس وقت جو ہے چینل میں تو تفسیر کا سلسلہ کم ہے، ورنہ یہ واٹس ایپ پر اور جو ہے چینل پر آسان درس قرآن کے نام سے اس میں وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے سبقاً سنا جا سکتا ہے۔ باقی ہماری جو اپنی ویب سائٹ بھی ہے ہمارے ہی نام سے، تو اس میں بھی پورا یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال کئی ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے قرآن کریم کے علم و معرفت کا حصہ عطا فرمائے۔ آپ کا جذبہ قابل قدر ہے، اللہ آپ کے علم عمر میں برکت دے۔ آگے سوال ہے جناب کلیم صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا دلہا اپنی شادی میں کالی یعنی بلیک رنگ کی شیروانی یا کرتا پہن سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خوشی کے موقع پر کالا رنگ نہیں پہننا چاہیے، کیا اسلام میں کالا رنگ غم کی پہچان ہے؟ یہ خام خواہ کی توہمات ہے۔ کالا رنگ کسی نہ خوشی کی پہچان ہے نہ غمی کی پہچان ہے۔ البتہ شیعوں نے محرم وغیرہ میں ماتم کے لیے کالا رنگ کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے، چنانچہ محرم میں وہ 10 محرم کو کالا لباس پہنتے ہیں، کالا رنگ پہنتے ہیں، تو یہ شیعوں کے ہاں ہے۔
یہ اس کو ماننا صحیح نہیں ہے، اور یہ اپنے اہل سنت والجماعت کے یہاں تو ہرگز نہیں ہے۔ لہذا کالی شیروانی ہو یا کالا کرتا ہو، یہ کبھی بھی پہنا جا سکتا ہے، خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی غمی کا موقع ہو، خوشی غمی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جب چاہے پہنے۔ بس یہ کہ مشابہت نہ ہونے پائے شیعوں کے ساتھ، لہذا جو ہے محرم وغیرہ کے موقع پر کالے لباس پہننے کو منع کیا جاتا ہے کہ ان کی نقالی نہ ہو جائے۔ اگلا سوال لقمان صالح صاحب کہتے ہیں مجھے اپنے نام سے پہلے محمد لگانا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ میرا نام لقمان صالح ہے، تو آپ پہلے ہی سے لقمان ہیں، صالح بھی ہے، محمد کا لفظ لگانے میں کیا حرج ہے؟ محمد نام جیسے کسی کے 3 نام کا ایک نام ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے مولانا متین الحق اسامہ قاسمی کا پورا نام تھا محمد متین الحق اسامہ، تو ایسی آپ بھی لگائیے محمد لقمان صالح، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد اسرار جوہی لال کالونی کانپور، میرا سوال ایک نام کے بارے میں ہے، ارسلان نام کے کیا معنی ہیں؟ ارسلان کے معنی آتے ہیں شیر، شیر کا بچہ، اور الپ ارسلان ایک بادشاہ بھی گزرے ہیں، لہذا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نام رکھا جا سکتا ہے بہادری کے معنی لیتے ہوئے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، میرا سوال ہے کہ 1 سال پہلے میں ایک بکرا لایا تھا قربانی کی نیت سے، اور وہ عید الاضحیٰ سے پہلے مر گیا تھا۔ اس وقت کسی نے مجھے کہا کہ اب قربانی تمہارے لیے ضروری ہو گئی ہے، آپ دوسرا بکرا لائیں اور قربانی کرائیں۔ بکرا تو میں لایا تھا اور قربانی بھی کرا دی تھی، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ضروری ہے؟ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہو کہ دوبارہ بکرا لے سکے تو وہ کیا کرے؟ آپ کو مسئلہ کسی نے ادھورا بتایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ غریب شخص جو قربانی کی نیت سے بکرا خرید لے اور قربانی کے دن میں آ بھی جائے، تو پھر وہ بکرا قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ اگر وہ بکرا قربانی کیے بغیر مر گیا اور قربانی نہیں ہو سکی یا قربانی کے دن نہیں آ سکے، جیسے آپ کا مسئلہ تھا، وہ غریب شخص جو بکرا لایا تھا مر گیا، تو اسے کوئی قربانی نہیں کرنی ہے، کیونکہ جس بکرے پر قربانی ضروری ہو گئی تھی قربانی کی نیت سے خریدنے کی وجہ سے، وہ بکرا ہی نہیں رہا، اور پہلے سے قربانی واجب نہیں ہے چونکہ مالدار نہیں ہے، تو اب اسے کوئی نیا بکرا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا، مالدار آدمی بکرا لایا تھا، قربانی کے دن سے پہلے مر گیا، اب چونکہ مالدار پر تو قربانی یوں ہی واجب ہے، بکرا زندہ رہتا یا مرتا، تو لہٰذا جب بکرا مر گیا اور قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے کہا جائے گا بھائی دوسرا بکرا لاؤ اور قربانی کرو۔ بکرا نہیں لاؤ تو بڑے میں حصہ لو کم از کم، لیکن بکرا ہی لانا بعض علماء کہتے ہیں ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ تو مالدار کا مسئلہ غریب کا مسئلہ اس میں الگ الگ ہے۔ اگر آپ غریب تھے اور بکرا لانے کی وجہ سے قربانی آپ کے ذمے ضروری ہو گئی تھی اور بکرا قربانی سے پہلے مر گیا، تو آپ کے ذمے دوسرا بکرا لانا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے، مالدار تھے تو مسئلہ صحیح بتایا آپ کو کسی نے۔ اگلا سوال، حسنین نام کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ حسنین یہ حسن کا تثنیہ ہے، یعنی 2 خوبیاں، 2 اچھائیوں والا، تو یہ حضرت حسن حضرت حسین دونوں کو جمع کر کے حسنین نام رکھ دیتے ہیں، اچھا نام ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب محمد ارقم صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کچھ لوگ سلام کے لیے گردن ہلا دیتے ہیں، یعنی آواز نہیں آتی ہے، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے سلام کیا ہے یا جواب دیا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کا جواب یا سلام کرنا چاہیے؟ یہ گردن ہلانا یا ہاتھ سے اشارے سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یہ اس شخص کے لیے جس کو سلام کی آواز نہ پہنچ رہی ہو۔ مثلا کوئی گزر رہا ہے، دور ہے، آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے دور سے ایسے اشارہ کر دیا، تو یہ اشارہ کرنا دور سے جائز ہے جبکہ سلام کی آواز نہیں پہنچ پاتی، ورنہ سلام کا تعلق الفاظ سے، تلفظ سے، پورا سلام صحیح السلام علیکم یہ کرنا چاہیے۔ لیکن دور شخص جو سنائی نہ دے رہا ہو، اس کی آواز نہ پہنچ رہی ہو، تو وہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ سلام کے لیے زبان بھی ہلائے اور پھر اشارہ بھی کر دے۔ اشارے سے یہ ہوگا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، لیکن صرف ہونٹ ہلا، صرف جو ہے گردن ہلا دینا اور صرف ہاتھ ہلا دینا، اس سے سلام کی سنت زندہ نہیں ہوتی۔ یہ تو دور والے کے لیے اس بات کی علامت کے طور پر کہ میں زبان سے آپ کو سلام کر رہا ہوں، آواز نہیں پہنچ رہی، میں اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں، بس تب کرنا صحیح ہوگا، ورنہ صرف گردن ہلانا یا ہاتھ ہلانا یہ سلام کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ اگلا سوال، نہ اس کا جواب دینا ضروری ہوگا، لیکن آپ جواب اشارے میں دے دیں، اس نے بھی اشارے میں سلام کیا، ہو سکتا کہ زبان سے بھی سلام کیا ہو اور سلام کا اشارہ کرنے کے لیے اشارہ کر دیا ہو، تو آپ بھی اشارہ ایسے ہی کر لیں اور زبان سے جواب بھی دے دیں۔ اگلا سوال عادل سمد، انہوں نے ایک آڈیو میں ایک وظیفے کے متعلق سوال کیا ہے،
انہوں نے آڈیو میں یہ پوچھا ہے کہ سورہ فتح کا وظیفہ کوئی خاتون کر رہی ہیں جس میں تقریباً 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس بیچ میں اگر ان کو پیشاب پخانے کا تقاضا ہو جائے تو کیا بغیر بات کیے، بغیر اور کوئی مشغلے میں لگے ہوئے اٹھ جائیں اور وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے آگے وظیفہ جاری رکھیں، یا پھر سے وظیفہ چالو کرنا پڑے گا؟ یعنی بیچ میں جو تقاضے سے اٹھنا پڑ گیا، اس سے وظیفہ ہمارا ٹوٹ گیا یا وظیفہ ہم اسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آپ وظیفہ اسی کے آگے مکمل کر سکتے ہیں، پھر سے شروع کرنے کی 3 گھنٹہ پھر سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بالکل نماز کے حکم میں تو ہے نہیں، اور نماز کے اندر بھی شریعت میں اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ خود سے اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو بغیر بات کیے وضو کر کے نماز میں بھی جوڑ ملا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھی اجازت ہے، جب بشرطے کہ کوئی اور نماز کو توڑنے والی چیز اس نے نہ کی ہو وضو وغیرہ کے علاوہ، تو اس میں بھی گنجائش ہے۔ اس لیے وظیفے میں بھی گنجائش ہے کہ وظیفہ جو ہے جہاں تک پہنچا چکے تھے اس کے آگے پورا کر لیں۔ اگلا سوال جناب منظر عالم صاحب جالون کمنٹ میں کہتے ہیں، پہلے کے مقابلے میں آج مدارس کے علماء زیادہ ہیں اور جماعت کے کام سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی دین کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں، اور آپ کے بقول دعوت سے بھی زیادہ اہم کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جماعت کی برکت سے مدارس مکاتب نہ بھی رہے ہیں کیا مطلب؟ پھر بھی آپ اس بیان میں کہہ رہے ہیں کہ دعوت رکی ہوئی ہے۔ دعوت کیوں رکی ہوئی ہے؟ اس کے لیے مشورہ کریں اور دعوت شروع کریں۔ انہوں نے اس ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہے یہ، جس میں کہا گیا تھا جاوید اختر کا وہ سوال جس کا جواب کوئی نہ دے سکا، تو اس میں انہوں نے کچھ چیزیں جماعت کے تعلق سے جوڑ کر کے یہ کمنٹ کیا ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو پہلی بات فرمائی کہ پہلے کے مقابلے میں آج مدارس علماء زیادہ ہیں، علماء کی تعداد جتنی بھی زیادہ ہو، لیکن علماء کا وجود جو فرض کفایہ ہے، آپ اس اعتبار سے دیکھیں بہت سے بڑے بڑے شہر ابھی ایسے ہیں کہ جہاں پر کئی علماء کی ضرورت ہے لیکن ایک ہی 2 عالم ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے جالون میں ماشاءاللہ کئی علماء ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ علماء سب جگہ زیادہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کانپور شہر کو لے لیجئے، کتنا بڑا شہر ہے، مقامی علماء کی تعداد گنیے کتنی بنے گی؟ مقامی علماء کی تعداد جو ہے درجن بھر رہ جاتی ہے، حالانکہ مساجد 300 ہیں، تو کیا جو ہے علماء کی تعداد اس قدر آپ کو زیادہ معلوم ہو رہی ہے؟ ایک تو یہی چیز محل اشکال ہے، آپ نے جو ہے علماء کی تعداد زیادہ بتائی۔ پھر علماء کسے کہتے ہیں؟ کیا حافظ کو بھی علماء کہہ دیں گے؟ قاری صاحب کو بھی علماء کہہ دیں گے؟ اور جنہوں نے آدھے پڑھائی چھوڑ دی وہ بھی عالم کہہ دیں گے؟ اصل میں آپ کی نگاہ میں علماء کا مطلب ہی جو مدرسے میں جڑ گیا، ایسا نہیں ہے۔ علماء کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ماہر عالم جو مسائل پر عبور رکھتا ہو، ایسے علماء تو گنتی میں بہت ضرورت ہے بھی اس کی، اور جو ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آگے آپ نے لکھا کہ جماعت کے کام سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی دین کے شعبے میں لگے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کتنا بڑا علماء سے جو ہے بدگمانی آپ نے قائم کر لی کہ جماعت کے کام سے بچنے کے لیے کیوں آپ بدگمانی کر رہے ہیں کہ جماعت کے کام سے بچنے کے لیے جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں کیا؟ وہ بھائی جماعت میں عملاً لگنا ضروری نہیں ہے، لہذا جو ہے کوئی نہیں لگ رہا ہے تو آپ اس سے بدگمانی قائم کریں گے، آپ گنہگار ہو جائیں گے، توبہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں یا الجھے ہوئے ہیں۔ کس نے کہہ دیا الجھے ہوئے؟ دین کے کام میں الجھنا کہیں گے، دین کے کسی بھی شعبے میں لگنے کو الجھنا کہیں گے؟ یعنی جو مکتب پڑھانا الجھنا ہے، مدرسہ چلانا الجھنا ہے، دین کے کام میں لگنا الجھنا ہے؟ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ کے بقول دعوت سے بھی زیادہ اہم کام میں لگے ہوئے، یقیناً ہم نے یہ کہا ہے، لیکن یہ میرے جملے نہیں ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے آپ کے مسائل ان کا حل میں لکھا ہوا ہے کہ علماء کو جماعت میں جانا چاہیے بشرطے کہ اس سے زیادہ اہم کام میں نہ لگے ہوئے ہوں۔ اگر وہ پڑھنے پڑھانے کے تصنیف تعلیف کے اہم کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ میری بات نہیں ہے، بڑے کی بات ہے، آپ اس کے اوپر بھی اعتراض کرنا چاہیں تو کریں۔ اور آپ نے آگے لکھا جماعت کی برکت سے مدارس مکاتب نہ بھی رہے ہیں، پھر بھی لکھنے میں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے۔ اور آپ نے آگے لکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوت رکی ہوئی ہے۔ دعوت سے میری مراد ہے غیر مسلموں میں دعوت، چونکہ دعوت غیر مسلموں میں اس لیے رکی ہوئی کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ غیر مسلموں میں دعوت دینا یہ اپنے کو جو ہے پریشانی میں ڈالنا، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف بناتے نہیں ہے، لہذا جو ہے غیر مسلموں والی دعوت کا کام رکنے کی وجہ سے، چونکہ سوال ایسے ہی تھا کہ غیر مسلم اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا۔
اور دعوت کیوں رکی ہوئی ہے اس کے لیے مشورہ کریں اور دعوت شروع کریں۔ الحمدللہ یہ بھی دعوت ہے۔ تبلیغ نام صرف جو ہے یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چلائے ہوئے کام کا نام نہیں ہے صرف۔ دعوت و تبلیغ قرآن کی روح سے یہ سارے کام دعوت بھی ہیں، تبلیغ بھی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تبلیغ کر دیجئے ان تمام چیزوں کی جو آپ کی طرف نازل کی گئیں۔ قرآن نازل کیا گیا، احادیث نازل کی گئیں، قرآن کریم اور احادیث کے جو علوم آئے، آپ نے اتحیات سکھائی، آپ نے نماز سکھائی، تو ساری چیزوں کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، درس قرآن ہو، درس تفسیر ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب مکتب ہو، یہ سب تبلیغ میں شامل ہے۔ اس بنا پر جو ہے یہ کہنا کہ آپ دعوت شروع کریں، نعوذ باللہ پورے علماء کو کہہ رہے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں آپ کے ذہن میں جو بدگمانی بھری ہوئی ہے، بس کسی نیک اللہ والے کا دامن تھام لیں، کسی بزرگ سے بیعت ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی یہ ذہن کی صفائی ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال ہے ہمارے اس میں کہ کہتے ہیں عبداللہ صاحب کمنٹ میں، مفتی صاحب قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو بھی مصیبت، بیماری، پریشانی وغیرہ آتی ہے وہ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ صرف انڈیا میں لاکھوں معصوم 2-3 مہینے کے بچے کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، کچھ کی ایک آنکھ اندھی ہوتی ہے۔ دلی ایمس ہوگا، ایمس میں آپ صرف 10 منٹ کے لیے جا کر خود دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس قدر سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان بچوں نے کون سے کرتوت کیے ہیں جس کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی ہے۔ ان کا اشکال ہے آیت کو لے کر کے کہ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تو بچوں نے کیا کرتوت کیے ہیں؟ بچے اس قدر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اصل میں آپ نے ایک آیت دیکھ لی، اور بھی تو آیتیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں ایسے ایسے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان و مال میں نقصان کر کے۔ جان و مال میں یہ بھی شامل ہے اہل و عیال میں کوئی نقصان ہو جائے، بچوں میں کوئی نقصان ہو جائے، بیوی بچوں میں کوئی بیماری آ جائے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کی جو بیماری آئی، بچوں نے کوئی کرتوت نہیں کیا، بچوں پر وہ عذاب نہیں ہے، بچوں پر کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے بڑوں کے لیے آزمائش ہے، جو بچوں کی تکلیف کے شکل میں۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو بڑوں کے لیے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی ہے، تو بڑوں کی گویا اس میں آزمائش ہوتی ہے کہ اب ان کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہمت سے کام لے کر اللہ سے رجوع کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یا یہ کہ یہ بے صبری و جزا فضا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ یہ اصل ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کے چند سوالات تھے جس کے جوابات ہم نے عرض کیے۔ اللہ رب العزت ہمارا آپ کا یہ سلسلہ باقی رکھے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سوال جواب مفید معلوم ہوتے ہوں اور ضرورت سمجھتے ہوں کہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ اس طرح کی ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیک کام کی رہنمائی کرنے والے کو بھی نیک کام کرنے جیسا ثواب ملتا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔